أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلم العلم. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تعلم العلم، علم کو سیکھو، علم کو حاصل کرو، علم کو پڑھو. یا رسول اللہ، اگر علم کا حصول آپ حکم دے رہے ہیں حصول علم کا، تو آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ہم علم کیوں حاصل کریں؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ تَعَلَّمُهُ حَسَنًا، اس لیے کہ علم کا سیکھنا، علم کا پڑھنا، علم کا حصول ایک نیکی. کون انسان ایسا جو نیکی کے حصول کے لیے کوشش اور کاوش کرے گا؟ فرماتے ہیں وَمَدَارَسَتُهُ تَسْلِيمٌ، اور اس کا تکرار کرنا، اس کو دوسرے کو درس دینا، اس کو دوسرے کو پہنچانا، یہ اللہ کی تسبیح کا حکم ہے. یعنی اگر ہم کسی کو علم دے رہے ہیں، کسی تک علم پہنچا رہے ہیں، تو یہ فقط اور فقط ہمارا عمل نہیں ہے، در حقیقت تسبیح پرورت. اور فرماتے ہیں والبحث عنہا جہاد، یاد رکھو علم کے لیے تفحص کرنا، علم کے لیے جستجو کرنا، علم کے لیے کدوکاش کرنا، علم کے لیے مسلسل کوششیں کرتے رہنا، اسی کا نام جہاد. حالانکہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ جہاد کا مطلب کسی کا سر کاٹنا نہیں ہے. اسلام کہتا جہاد تحصیل علم کے لیے کی گئی ایک کاوش. ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق مرحمت. فَأُلْحِقَ بِهِ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرٍ. گفتگو چل رہی تھی اس سے متعلق کہ جہاں پہ تتابع کی شرط ہے اور کوئی انسان اثنائے تتابع میں کسی عذر کی بنیاد کے اوپر افطار کر لے، تو 3 جگہوں کے علاوہ اگر یہ کام ہوتا ہے تو اس کو دوبارہ روزے رکھنے پڑیں گے. 3 جگہیں کون کون سے ذکر کر دیا گیا کہ جس کے اوپر 2 مہینے کے روزے لگاتار واجب ہیں، تو وہ 1 مہینہ اور 1 دن کم سے کم لگاتار رکھے گا. اگر اس سے پہلے کر رہا ہے تو اس کو. دوسرا یہ کہ اس کے اوپر 1 مہینے کے روزے جو ہیں وہ نذر کی بنیاد پر ہے، نذر میں تتابع کی شرط ہے، تو کم سے کم 15 دن اس کو روزے رکھنے پڑیں گے. پھر افطار کرے گا تو وہ معاملہ. تیسرا یہ کہ 3 دن جو ہیں وہ ایام حدی کی ہیں، اگر وہ روزہ رکھ رہا ہے تو یوم الترویہ میں اور یوم عرفہ میں رکھ رہا ہے، 30 دن عید کا ہو گیا تو چل جائے گا. ایسے ہی عام دنوں کے اندر، ٹھیک ہے نا. فَأُلْحِقَ بِهِ، اور ملحق کیا اسی سے من وجب علیہ صوم شہر، جس کے اوپر 1 مہینے کے روزے واجب. ٹھیک ہے نا بھائی. فی کفارت قتل الخطا او الظہار. اب یہ جو واجب ہوئے 1 مہینے کے روزے کس بنیاد پہ واجب ہوئے ہیں؟ یہ 2 بنیاد پہ واجب ہوتے ہیں، یا قتل خطا کے کفارے کے طور پہ واجب ہوئے ہیں، یا اس کے اوپر اس نے زہار کیا، زہار کی بنیاد پہ واجب ہوئے ہیں، یا زہار کا کفارہ ہے یا قتل خطا کفارہ ہے. اس کی بنیاد کے اوپر اس کے اوپر 1 مہینے کے روزے واجب ہو گئے. ٹھیک ہے نا. لِکَوْنِهِ مملوکن، ہاں تو اس کے اوپر 1 مہینے کے روزے واجب ہیں. اور یہ الحاق کس سے کیا گیا؟ الحاق اس سے کیا گیا ہے جس کے اوپر 1 مہینے کے روزے متتابع واجب تھے، اس کا ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے اوپر 1 مہینے روزے واجب تھے نظر کی بنیاد کے اوپر. اسی میں کہا کہ اس کے اوپر کہ جس کے اوپر کوئی مملوک ہے، کوئی عبد ہے یا کوئی کنیز ہے، تو اس کا کفارہ ان دونوں کا جو ہے وہ آدھے کفارہ حر کا ہے. یعنی کہ فرض کیجئے آپ آزاد ہیں، آپ کے اوپر 1 مہینے کے روزے جو ہیں وہ بعنوان کفارہ واجب ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر آدھا واجب ہوگا، یعنی 15 دن کا واجب ہوگا. آپ کے اوپر فرض کیے 2 مہینے کے روزے واجب ہوتے ہیں کفارے کے طور کے اوپر، اور وہی کام جو ہے وہ کسی کنیز نے یا کسی غلام نے کیا ہے تو اس کے اوپر 1 مہینے کے روزے واجب ہو جائیں گے. بات واضح ہوئی. لِکَوْنِهِ مملوکن، چونکہ مملوک ہے،
تو مملوک ہے اور 1 مہینے کے اس کے اوپر روزے فرض کیے گئے. ٹھیک ہے, اب کیوں ہے؟ یا تو زہار کا کفارہ ہے یا قتل خطا کفارہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب مملوک کا کفارہ 1 مہینے کا ہے, آزاد کا کفارہ 2 مہینے کا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب اس کو اس منزل کے اوپر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ 15 دن وہ روزے رکھ سکتا ہے لگاتار. 16ویں دن اگر اس نے افطار کر لیا کسی عذر کی بنیاد کے اوپر تو اس پہ بنا رکھے گا, اور اگر عذر کی بنیاد پہ کفارہ نہیں ہوا, وہ یوں ہی کام کر دیا, تو اس کو 15 دن سے پہلے اگر کر رہا ہے, وہ 14 دن کر رہا ہے, رکھے 13 دن, تو اس کو دوبارہ سے روزے رکھنے پڑیں گے. ٹھیک ہے نا. وَفِيهِ تَرَدُّدٌ, لیکن اس وجوب تتابع کے نہ ہونے پہ ان دونوں روزوں کے اندر جو ہے تردد پایا جاتا ہے. اس سلسلے کے اندر یعنی کہ صاحب کتاب کہتے ہیں اس میں تردد پایا جاتا ہے. وَكُلُّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ مُتَتَابِعٌ, اور ہر وہ فرد جس کے اوپر روزے جو ہیں وہ واجب ہیں, متتابع, لگاتار روزے واجب ہیں. ٹھیک ہے نا. کسی انسان کے اوپر لگاتار روزے واجب ہیں. لا یجوز ان یبتدأ زماناً, تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان روزوں کی ابتدا ایسے زمانے سے کرے لا یسلم فیہ, جہاں پر وہ اس کو انجام نہیں دے سکتا اس مقدار واجب کے اندر. کیا مطلب؟ یعنی فرض کیجئے آپ نے جو ہے وہ 1 مہینے کے یا 15 دن کے روزے جو ہے واجب کی اپنے اوپر متتابع شکل میں. آپ نے کہا میرا یہ کام ہو گیا تو میں 15 دن جو ہے لگاتار روزے رکھوں گا. اب اس نے کیا کام کیا, ماہ آپ کے ذیقعد آ گیا, تو ماہ ذیقعد نے کہا پہلا روزہ رکھ لوں, تو پہلی تاریخ سے لے کر 15 تاریخ کے بیچ میں عید آ رہی ہے, اور عید کے اندر جو ہے وہ روزہ رہ نہیں سکتا, روزہ رکھنا حرام ہے. تو لہذا وہ ایسے زمانے میں ابتدا نہیں کر سکتا کہ جس زمانے کے اندر کوئی ایسا دن پڑ رہا ہے بیچ میں جس دن روزہ رکھنا. تو وہ کب کرے گا؟ ایسے جب 15 دن بالکل فریش ہوں, جہاں آپ تتابع کے ساتھ روزے رکھ سکتے ہوں. ہاں, بیچ میں کبھی ایسا ہو گیا کہ عذر شرعی آ گیا, سفر اختیار کر کے 10 مہینے, تو کوئی بات نہیں, وہ کہہ ہی چکے ہیں پہلے 3 جگہوں کے علاوہ وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ بنا رکھ سکتا ہے. زوال ہوگا اس کا, عذر شرعی زائل ہوگا, کوئی بات نہیں, روزہ رکھ سکتا. لیکن اس کو شروع سے ہی دیکھنا پڑے گا کہ جن روزے کے تتابع کی شرط اس کے لیے رکھی تھی وہ زمانہ اس سے خالی ہونا چاہیے کہ جب اس کو روزہ رکھنا حرام ہے. لا یجوز, و جائز نہیں ہے, ان یبتدأ زماناً, کہ وہ ایسے زمانے سے ابتدا کرے کہ لا یسلم فیہ, کہ جس کے اندر تتابع اس مقدار کے اندر نہیں ہو سکتا. فمن وجب علیہ شہران متتابعان, اب جس انسان کے اوپر 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا واجب ہے, لا یصوم شعبان, اس شعبان کو روزہ نہیں رکھ سکتا. کیوں؟ الا ان یصوم قبلہ ولو یوما, ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ 29 رجب کو روزہ رکھ لے. 29 رجب کو اس نے روزہ رکھا تو اس صورت کے اندر اس کو 1 مہینہ شعبان کا پورا اور 1 دن اس کا مل گیا. تو چونکہ 31 دن تتابع کے ہو سکتے ہیں تو وہ رکھ سکتا ہے. بات میں آ گیا. چونکہ 60 دن کے لگاتار روزے کے اندر 1 مہینہ تھا اور 1 دن, کم سے کم 1 دن, 31 دن لگاتار رکھنے ضروری ہیں, تب ہو سکتا ہے. ولا شوالن, اور نہ وہ شوال میں رکھ سکتا ہے, مع یوم من ذیقعد, اس شرط کے ساتھ کہ اس کو 1 دن ذیقعد کا لگا دی جائے. یہ بھی امکان نہیں, چونکہ شوال کے اندر پہلی تاریخ کو روزہ رکھنا حرام ہے. ٹھیک ہے. وَيَخْتَصِرْ, اور یہی اس طرح اختصار کرے گا, اس طریقے سے اختصار کرے گا. شوال جو ہے نقصان ہوتا ہے یوم عید کی بنیاد پر, مطلب واجب ہے کہ 1 مہینہ پورا رکھے, کم سے کم دوسرے مہینے کے 2 روزے کے ساتھ میں. وَقَضَى الْحُكْمُ فِي ذِي الْحِجَّةِ مَعَ يَوْمٍ مِّنْ آخر, اور ایسی ذی الحجہ کا یہ حکم ہے کہ جب وہ 1 دن کا کوئی اور کا, چونکہ ذی الحجہ کے اندر بھی معاملہ یہ ہے کہ 29 دن پورے نہیں ہو سکتے, ذی الحجہ کے اندر بھی 1 دن ایسا آتا ہے جس دن روزہ رکھنا حرام ہے. تو شوال میں بھی 1 دن شروع کا آ گیا, ذی الحجہ کے اندر 10واں دن آ گیا, تو اس لحاظ ان روزوں کے اندر اس مہینے کے اندر روزہ نہیں رکھ سکتا, الا یہ کہ بعد میں 2 دن دوسرے اور شامل کر لیے جائیں. وقیل, اور ایک قول اس منزل کے اوپر اور آتا ہے, القاتل فی اشہر الحرم, القاتل فی اشہر الحرم, وہ انسان جو حرام مہینوں میں قتال کر رہا ہے, محرم
حرام. 4 مہینے ہیں کہ جو 4 مہینے محرمات میں شمار ہوتے ہیں، جن مہینوں کے اندر جاہلیت کے زمانے میں قتال اور لڑائی جھگڑا بند ہو جایا کرتا تھا، اور جاہلیت کے زمانے میں کہا جایا کرتا تھا کہ جناب علی وہ اس کے لیے روزہ رکھنا درست نہیں ہے، اس کے لیے قتال کرنا درست نہیں ہے. اب کوئی ان اشہر حرم کے اندر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ روزہ رکھ رہا ہے، قاتل ہے، اس کے اندر قتال کرنے والا ہے. یصوم الشہرین، وہ 2 مہینے رکھے گا، منہا، ان میں سے، اشہر حرم میں. ولو دخل فیہما العید، اور اگر ان دونوں میں عید داخل ہو رہی ہے، وہ ایام التشریق، ذی الحجہ بھی تو اس میں آ گیا نا، ذی الحجۃ الحرام آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ایام التشریق، اور ایام تشریق بھی اس کے اندر شامل ہو رہا ہے. لے روایت زرارہ، چونکہ زرارہ کی روایت یہاں پر موجود ہے، ٹھیک ہے نا، ایام تشریق کے حوالے سے یہاں موجود ہے. والاول اشبہ، لیکن پہلا والا زیادہ بہتر ہے، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی انسان قتال کرنے کے نکلا ہوا ایام حرم میں قتال کر رہا ہے تو اب سامنے کی بات ہے کہ وہ اس روزے کو مکمل نہیں کر سکتا، لیکن کہنے کا کہاں وہ رکھ سکتا ہے، وہ لگاتار ان مہینوں کے اندر روزہ رکھ سکتا ہے. پہلے کیا کہا گیا تھا؟ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ شوال میں اور ذی الحجہ کے اندر روزے نہیں رکھے، چونکہ شوال بھی پورا نہیں ہو سکتا، ذی الحجہ ہی پورا نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شوال میں 29 دن اور دوسرے مہینے کے 2 دن تو ممکن ہے. ذی الحجہ کے اندر بھی ایسے ہو سکتا ہے، مگر ذی الحجہ کہ وہ انسان روزہ رکھے، فرض کیجئے وہ 11 تاریخ سے روزہ رکھے تو امکان ہے، بات سمجھ رہے ہیں نا. لیکن چونکہ لگاتار روزہ رکھنے کا مسئلہ ہے، وہاں جا کے وہ نہیں رکھ سکتا. لیکن کہہ رہا ہے کہ ایک قول یہ کہتا ہے کہ جو اشہر حرم میں قتال کرنے والا ہے، چونکہ جو قتال کر رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، تو وہ ان دونوں شہروں میں روزہ رکھ سکتا ہے، شوال میں بھی اور ذی الحجہ کے اندر بھی، چاہے اس کے اندر عید اور ایام تشریق بھی شامل کیوں نہ ہو، چونکہ زرارہ کی روایت موجود ہے. لیکن کہہ رہے ہیں قیل ہے، قیل کا مطلب یہ ہے کہ اس قول میں ضعف پایا جاتا ہے. والاول اشبہ، لیکن پہلا قول جو ہے زیادہ بہتر ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. والند من الصوم انشاءاللہ بعد میں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.